ارے کیا ڈرامہ کر رہے ہیں یہ دس از جسٹ فار اٹینشن. ایسی بات نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ جتنی ریئل ہے اتنی ہی ڈپریشن, مائنڈ, آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ اتنے ہی ریئل ہیں, اور یہ بہت بڑی ریالٹی ہے کہ جو لائم لائٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کے ولنریبل ہوتے ہیں, اور کسی کا بس نہیں چلتا. میں تھینک یو کرنا چاہوں گی ریحام رفیق کو. بڑی پیاری بچی ہے, بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے, بڑی پیاری آرٹسٹ ہے. پرورش میں ہم نے اس کو دیکھا تھا, اور مے بی اس نے ریپوسٹ کیا ہے اباؤٹ ہر کنڈیشن, اور ہم لوگ بہت سارے اپنے مسئلوں کو لے کے ذرا کانفیڈینشیل, ذرا سیکریٹو بھی ہوتے ہیں کہ نہیں بتانا, نہیں دکھانا, کیوں پتہ چلے. لیکن ماشاء اللہ آج کل کے جو جین زی بچے ہیں نا, دے آر ویری ویری اوپن, ووکل ہیں, بات کرتے ہیں اوپنلی, چاہے کچھ بھی ہو, ہراسمنٹ کی بات ہو یا آپ کی مینٹل ہیلتھ کی بات ہو, تو ووکل ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, اویئرنیس جو ہیں پھیلاتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ دے آر آلسو گوئنگ تھرو دس. اس میں کے لیے بڑا کریج چاہیے. تو شاباش ریحام, آپ کی میں نے پوسٹ دیکھی, بہت کنسرن ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ اگین ریسنٹ ہے یا یہ کہ آپ نے ریپوسٹ کیا اپنی پرانی پوسٹ جس میں پکچرز ہیں. یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے نا کسی کو ڈپریشن سے, وہ ایک جسمانی اذیت جو دیتی ہے, یہ پکچرز میں نظر آتا ہے کہ کتنی تکلیف اور اذیت میں ریحام خود تھی. ہاسپٹل, ڈرپس, پین, ایگنی نظر آیا. تو بیٹا تھینک یو سو مچ. آپ کی وجہ سے آج ہم پھر بات کر رہے ہیں, اس پہ سب بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تھینکس ٹو یور پوسٹ ریمائنڈنگ اس اگین کہ اٹس ریئل اور سمجھنا چاہیے. اور اسی کے لیے دیکھیں آج شو پہ ہم نے انوائٹ بھی کیا, مائنڈ سائنس سے ایکسپرٹ ہیں نادیہ ندیم. نام ہی کافی ہے, نادیہ میں کچھ ہے. تو السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم نادیہ. تو اب پھر ان کو میں نادیہ بولوں گی تو اچھا آپ بتائیں کہ یہ وہی لوگوں کی سوچ کہ جو اتنے مشہور لوگ ہیں یہ تو ٹینشن کے لیے کرتے ہوں گے, ان کو کیا ڈپریشن, ان کے کیا مسئلے ہوں گے؟ نادیہ بیسکلی ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہارٹ ہیلتھ, باقی آرگنس کی ہیلتھ ہوتی ہے, جبکہ سب سے امپورٹنٹ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ سوچیے ہماری پوری باڈی چل رہی ہے نا. اور جہاں تک ہم سیلیبریٹیز کی بات کرتے ہیں یا میڈیا کی بات کرتے ہیں, ان کے ڈپریشن اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ کی بیک ٹو بیک شوٹس ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. بہت دفعہ آپ کو لوگوں سے ایسے نیگیٹو کامنٹس سننے کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ ایک حد تک آپ کا برین اور آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو ہٹ کر جاتی ہیں. اور جب آپ اس نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اوور تھنکنگ میں جاتے ہیں, آپ کے نیگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں. آپ جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا نادیہ, تو یہ چیز جو لوگ, آپ نے جیسے اپنی بات میں کہا انٹرو میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ ٹرسٹ میں یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے. ڈپریشن, انزائٹی یا پینک اٹیکس, میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کو پلیز یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کو جانا کس کے پاس ہے. ہمارے یہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی فرینڈ ہے جس کو سائیکالوجی یا مینٹل ہیلتھ کا ایم بھی نہیں پتا, ہم اس سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے یہ کریں. وہ اپنی مرضی سے جو اس کی ایک تھوڑا سا علم ہوگا وہ اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کرے گا. آپ کو اگر پرابلم ہے پلیز آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے. سب سے پہلے تو یہی وہ کہتے ہیں نا کہ دوائی نہیں لینی, کچھ ڈاکٹر کو نہیں پتا, تم یہ کرو, میڈیٹیشن کرو, ایکسرسائز کرو, دیٹ ول ہیلپ. اور اسپیشلی نادیہ ہمارے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, اگر کوئی سمجھ بھی لے کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے, کیا تم پاگل ہو گئی ہو, یہ یا تم کتنی ناشکری ہو, کتنی ناشکری ہو, تم نے نماز چھوڑ دی اس لیے ایسا ہوا ہے. میں اس پہ ایک مثال دیتی ہوں. بے شک نماز قرآن میں سکون ہے, اس سے زیادہ سکون کہیں نہیں ہے, لیکن کیا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے آپ وضو کیجئے بعد میں ایمرجنسی میں جائیں گے؟ پہلے آپ اس کو, کیونکہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ مینٹل ہیلتھ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. ڈپریشن, انزائٹی, پینک اٹیک ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. Correct. ہم اس کو میڈیکل کنڈیشن سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اور ہم اتنا کیجول لیتے ہیں. جیسے میرے گھر میں 2 لفظ بالکل بینڈ تھے, ایک کہ یہ نہیں کبھی کہنا کہ میں بور ہو رہی ہوں, اور دوسرا یہ کبھی نہ کہنا کہ مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے. اب اس کو آپ سوچو کوئی میچ ہی نہیں ہے, کہاں بوریت, ایک چھوٹی سی بات ہے آپ فوراً لگ گئے کہیں اور دھیان. بالکل, بوریت اور ڈپریشن ہمارے گھروں میں برابر چیز ہے. اجازت نہیں یہ الفاظ استعمال کرنے کی, کیونکہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ناشکری ہو تم, ہم تو کبھی نہیں بور ہوئے, ہم تو کبھی ہمیں ڈپریشن نہیں ہوا.
تو کیا دوائیاں کھاؤ گی؟ نیند کی دوائیاں کھانی پڑ جاؤ گی اس کو. اچھا نادیہ میں ایک چیز اور یہ کہ ڈرامے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ تو بہت برا ورڈ ہے. پلیز میں ایک چیز اور کہتی ہوں نادیہ, ہمارے اطراف جو لوگ ہیں ہم سب اتنے, میں بھی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں یقیناً, ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ میرے گھر میں ہی اگر میری بہن ہے یا میرے پڑوس میں کوئی میری دوست ہے یا میری کوئی اسکول فرینڈ ہے, ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اسے سنیں. بہت سارے لوگ صرف اس وقت صحیح ہو جاتے ہیں جب ان کے کاؤنسلنگ سیشن میں لیتی ہوں نا, کیونکہ ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں ہے. میری کامیابی اگر ہے زندگی کی, میں کس سے شیئر کروں, کیونکہ ہم اتنے ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ ہم سامنے والا سناتے ہوئے بھی 10 بار سوچ رہے ہیں یار یہ جج کرے گا. ہاں, جو تانے پڑھنے ہیں نا, خاص طور پہ جو آپ جو میڈیا میاں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے. اور نادیہ کیونکہ آپ اس میں بہت سارے کچھ بہت اچھے ہسبینڈز بھی ہوتے ہیں, لائک یور فرینڈز ہو ول انڈرسٹینڈ, اور کبھی آپ کو تانا نہ دیں. لیکن بہت سارے کیسز میں وہ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا, بہن کو بتا دیا, وہ تانا جو ہے ٹریول کر کے واپس آ رہا ہے, ہو یہ تو اس کو تو یہ مسئلہ, یہ تو ڈپریشن میں رہتی ہے. کے لیے بہت چیزیں ہوتی ہیں, اتنے نیگیٹو. ہم تو کس سے اچھا ہم تو کاؤنسلر کے پاس بھی نہیں جاتے, یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں آگے کتنے لوگوں کو بتا دے گا. ایگزیکٹلی جیسے ابھی آپ نے جو بات کی کہ لوگ دوا نہیں کھانا چاہتے, پلیز میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں آپ کے تھرو آڈینس کو کہ مائنڈ سائنسز نے اب اتنی ترقی کر لی ہے, ہم اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیے, صرف کاؤنسلنگ یا مائنڈ سائنسز میں تھیراپیز کے ذریعے, 1 سے 2 تھیراپی کے ذریعے آپ کے بڑے سے بڑی پینک اٹیک کو کیور کیا جا سکتا ہے, آپ کے انزائٹی ڈپریشن کو بنا کسی میڈیسن کے, صرف کچھ میڈیسنز کے وہ میڈیٹیشنز کے تھرو آپ کو بالکل ریکور ہو جائیں گے. آپ ایسے ہو جائیں گے, آپ کو لگے گا جیسے, ایک مثال میں دیتی ہوں اس چیز کے لیے, کہ آپ کے برین پہ ایک فوگ آئی ہوئی ہوتی ہے, ہم جو ہوتے ہیں اس فوگ کو ہٹا دیتے ہیں, دیٹس اٹ. آپ کو کوئی دوا نہیں کھانی پڑے گی, کوئی کئی دن فالو اپس کے لیے نہیں آنا پڑے گا, کچھ نہیں ہوگا. ہاں بالکل. مجھے بتائیں بھی تھوڑی سی ایسے واقعی کہ آپ اس وقت اسپیشلی جب انزائٹی ڈپریشن یا پینک اٹیک میں ہوتے ہیں, مائنڈ سائنسز میں ہپنو تھراپی کی جاتی ہے, جس میں سیلف بھی سکھائی جاتی ہے. اور اگر آپ اس کنڈیشن میں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو سوسائڈل اٹیمپٹس آپ کر رہے ہیں یا آپ کو ایسے تھاٹس آ رہے ہیں, تو آپ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ سے رابطہ کیجیے, اور پلیز یہ چیک کر لیجیے کہ وہ واقعی ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آج کل ہر کوئی ایکسپرٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس جائیے, اپنا مسئلہ ڈسکس کیجیے. ایک اسپیشلسٹ سے جب تک آپ پوری دل کی بات نہیں کہیں گے, وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا, اور وقت لگتا ہے چیزوں میں. اچھا وہ ایکسرسائز بتائیں نادیہ کہ جس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, جب بھی کوئی ایسی کوئی بھی نہیں ہوتا, اور وہ ایک پینک اٹیک بھی بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی, جب کبھی بھی آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی ڈر ہو, کوئی خوف ہو, آپ صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجیے, اپنے آپ کو کڈل کیجیے, اور اس طرح کیجیے کہ جیسے آپ روح کو حق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, امیجنیشن میں آنکھ بند کیجیے اینڈ فیل اٹ. آپ بھی اس وقت کر کے فیل کیجیے آپ کو کتنا اچھا لگے گا. اس طرح آنکھیں بند کیجیے اور اپنے آپ کو کہیے, نادیہ آئی فیل سو سیف اینڈ پروٹیکٹیو, الحمدللہ. یہ آپ 5 سے 10 دفعہ کر کے دیکھیں, اور جب آپ آنکھیں کھولیں گے نا, آپ کو خود انر ہیپینس فیل ہوگی, آپ کو خود فیل ہوگا کہ وہ ڈر کہیں کھو گیا ہے. ہاں, اس میں دیکھیں ایک تو آ گیا پریئر کا ایلیمنٹ, یہ ہے ایگزیکٹلی, اور دوسرا یو ٹیلنگ یور برین, آپ میسج دے رہے ہیں نا. اچھا ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا, یہ ایکچولی ہمارے انڈر کام کرتا ہے. وی آر دا باس, ہمارے پاس اس کے کنٹرولز ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نے اپنے کنٹرولز اس کو دیے ہیں, اور ادھر اس میں کبھی شارٹ وائرنگ ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, اپڈیٹ سافٹ ویئر پرانا ہو جاتا ہے, کچھ وہ خود ہی ہمیں ایک غلط سگنل دے رہا ہوتا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس یہ ہو رہا ہے اور ہم نے مان لیا. یہ برین کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ ایگزیکٹلی, ہم برین کو بتائیں گے وی ہیو ٹو بی دا باس آف آور برین کہ دس ڈز ناٹ بادر می. ختم, باس بنے اپنے برین کے, پہلی بات. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈپریشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں, تو وہ کتنا سیریس میٹر, انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے, چاہے وہ مشہور ہو, غریب ہو, امیر ہو, کچھ بھی ہو, خوبصورت ہو, جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں ان کو کیا فکر ہے, ان کو کیوں ٹینشن ہے. تو بتائیں ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں. تھوڑا سا اس میں ایک چیز اور کہوں گی, میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز کہوں گی. ہم نے بڑا کامن ورڈ سنا ہے لوگوں سے, مجھے اوور تھنکنگ کا بڑا پرابلم ہے. لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اوور تھنکنگ پہلا سٹیپ ہے آپ کے مینٹل ڈس آرڈر کا. آپ اس کو ایزی نہ لیجئے, مطلب کیوں آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, یہ نارمل چیز تو نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی میں جب چینجز آنا شروع ہوں گے, آپ اکیلے بیٹھے ہیں, اور اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں کسی کے بھی بارے میں, یا ایون اپنی ذات کے بارے میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں کیونکہ ہم میڈیا پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں,
لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈرامہ کریں, اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں سوشل میڈیا بھی اس میں امپیکٹ آتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ چیزیں جب سوشل میڈیا, آپ اپنے آپ کو یہ ٹرین کریں, اپنے برین کو یہ ٹرین کریں کہ اگر میں اپنے راستے پہ صحیح ہوں تو دنیا کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اس کا باس بننا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بات ہوئی کہ جب کسی کو ڈپریشن اٹیک ہوتا ہے تو کیا ان کے وائٹلز کیا چینج ہوتے ہیں, کیا وہ جو تکلیف ہم نے ریحام کی دیکھی پکچرز جو میں, پینک اٹیکس ہوتے ہیں ایگزیکٹلی نادیہ, جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں اس کے سمٹم سیم ایز ہارٹ اٹیک یا انجائنا اٹیکس کے ہوتے ہیں, کہ جب کسی کو ہوتا ہے نا اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جائے گی, اس کو لیفٹ سائڈ پہ پین شروع ہو جائے گا, ہاتھ میں درد شروع ہوگا, یہاں بیک شولڈر میں اس جگہ پہ پین شروع ہو جائے گا, اور اس کی شیورنگ شروع ہو جائے گی, اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ سمٹم ہے کہ آپ انزائٹی ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو اگر آپ کوشش کریں, کیونکہ اس وقت بی پی آپ کا شوٹ اپ کر جاتا ہے, آپ نہیں پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر کے لیکن آپ کا بی پی شوٹ اپ کر جائے گا, کیونکہ آپ اسٹریس میں جیسے ہی جائیں گے آپ کا برین اور آپ کی وہ جو ری وائرنگ ہم بات کر رہے تھے ابھی, یہ آپ کی پوری وائرنگ جو ہے وہ باڈی کی ڈسٹرب کر دے گا, کیونکہ یہ ڈسٹرب ہے تو یہ آپ کی ساری چیزیں ڈسٹرب کر دے گا, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے ایمرجنسی میں ہاسپٹل جائیے, اس کے بعد جب چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں تو پلیز کسی کاؤنسلر کے پاس جائیے, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیے, لازمی جائیے. اس کو وہاں پہ یہ نہ سوچیے کہ میں ابھی ہاسپٹل سے آ گئی تو میں صحیح ہوں, نہیں, آپ کے ساتھ, اور پلیز اس کو ایکسیپٹ کیجئے. اگر میرے گلاسز لگے ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا, مطلب ہم یہ سوچتے ہیں نا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اگر اس کے چشمہ لگا یہ کیا علاج کرے گا ہمارا. اچھا, ایک نادی بڑی عجیب بات ہوئی ڈپریشن کو لے کے, میری دوست کے لائف میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ ان کو بہت ڈپریشن ہونے لگی شدید, میرے شو پہ آئی. اچھا, شو پہ جانے کا ان کے بعد شو پہ آئی میں سے گپ شپ ہوئی, بہت لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کو بھی ڈپریشن ہے. نادیہ کے شو میں آئی تو انہوں نے, بہت سارے لوگوں نے اس کو ریچ آؤٹ کیا آن انسٹاگرام, فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, فرینڈ ریکویسٹ کے ساتھ اس سے بات چیت شروع کی. اینڈ یو وونٹ بلیو کہ اس نے جب دوسرے لوگوں کو سننا شروع کیا, اچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے, اس کی بات سنی, وہ ایکچولی ان کو مشورے بھی دینے لگی کہ اچھا تم ایسے کر, تمہارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, اچھا ہاں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہاں میرے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے اور ان کے وہ کہتے ہیں نا سانجھے مسئلے نکلے, اینڈ دا فیکٹ کہ وہ اس کو سمجھ رہی تھی, آپ یقین کرو جو میری دوست تھی اس کی ڈپریشن بالکل ٹھیک ہو گئی, کیونکہ دوسروں سے بات کر کے وتھ سملر پرابلم. کبھی کبھی یہ نہیں کہ آپ کسی کے پاس ہیلنگ کے لیے جائیں, آپ کبھی کبھی کسی کے پاس پرابلم پہ جائیں, اس کو سنیں, جو میں نے بھی اس کو لگا کہ یار یہ تو میں بھی ٹھیک ہو رہی ہوں. اس نے پھر آہستہ آہستہ ان کو مشورے دینے شروع کیے, اینڈ ٹوگیدر سب کا فائدہ ہوا. جو میں نے بھی آپ سے بات کری کہ ہم سنتے نہیں ہیں نا کسی کو, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر صرف ہم سننا شروع کر دیں, میرے پاس کاؤنسلنگ کے آدھے کیسز آتے ہیں وہ تھراپیز تک جاتے ہی نہیں, کیونکہ صرف میں ان کو سنتی ہوں بیٹھ کے, ان کے پاس کوئی سنانے کے لیے نہیں ہے. اور سننے والا بھی وہ ہو جو آپ کو جج نہ کرے, آپ کو صرف یوں کر کے اپنی ایک فیس پہ اسمائل رکھ کے آپ کو سنے, اور وہ سنتی تھی اور اس سے وہ ہیل ہوئی بائی لسننگ. ایگزیکٹلی, کہ بھئی اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, اس کے ساتھ بھی ہوا ہے, اس کو لگا کہ یار آئی ایم ناٹ ان دس الون. بالکل, اور بھی ہیں جو اتنا تکلیف میں بالکل, اور ہم ٹوگیدر اس کو فائٹ کریں گے, اسٹیٹس لگانے لگی, اچھے اچھے نوٹس ڈالنے لگی, ایکسیپٹنگ دا فیکٹ کہ یہ ہے مسئلہ. میں ایک چیز کہوں گی نادیہ, ہم بہت دفعہ جب ڈپریشن انزائٹی میں ہوتے ہیں تو پلیز دیکھیں امپیکٹ آپ کا کیا جاتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا پہ ایک ڈپریس ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ریلز اور پوسٹ بھی وہ ڈپریشن والی شیئر کرنے لگتے ہیں. آپ کے میسج اگین کیا جا رہا ہے, آپ سیڈ ہیں, آپ اور سیڈنس میں جاتے ہیں, وہ آپ کا پوائنٹ اور زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے انزائٹی ڈپریشن. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں کبھی کوئی بات سنتے ہیں غلط, خاص طور پہ, یا کچھ بھی, اسکول میں کسی نے بات کی, کالج میں بات کی, خاندان میں کسی نے آپ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا, برا لگتا ہے نا آپ کو, تکلیف ہوتی ہے, ڈپریشن میں دنوں تک جلے جاتے ہیں آپ. اب ہمیں سوچیں جب آپ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں بہت برا بھلا, ارے یہ تو یہ, ایسے ہزاروں کامنٹ سیلیبریٹیز ہم پڑھتے ہیں, سوچیں ہم پہ کیا گزرتی ہے, ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کسی کے لیے برا کامنٹ کرتے ہیں, ہمیں تو کیا پہنچے گا, گناہ آپ تک پہنچے گا, بیکاز آپ نے اپنے اندر ایک کہتے ہیں نا نیگیٹیوٹی کا بیج بو دیا. ایوری کامنٹ, ایک تو گناہ, دوسرے کے بارے میں غلط بات کرنا, تہمت لگانا, برائی کرنا, مذاق اڑانا, وہ آپ تک بھی آئے گا, وہ آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے, وہ ٹاکسک رہتی ہے چیز آپ کے دماغ میں فار ڈیز.
اور اس کی وجہ اچھا ہم نے اپنا علاج کیا کرنا شروع کر دیا, ہم ایکچولی سوشل میڈیا پہ ہیں اور نہیں ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. آئی ایم آن سوشل میڈیا بٹ آئی ایم ناٹ آن سوشل میڈیا. جس نے کچھ پوسٹ کرنا ہے ٹیم نے کر دیا, میں اس ٹاکسک دنیا سے ہی الگ ہو گئی. میں نہ انسٹاگرام دیکھتی ہوں, نہ میں فیس بک دیکھتی ہوں, میں نیوز فالو کرتی ہوں, میں اس لیے شو بھی کر رہی ہوں. اینڈ آنیسٹلی میری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا بڑی امپروو ہوئی ہے. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اینی مور کہ کون کیا کہہ رہا ہے, دوسرے کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. آئی وش. اچھا اور ایک اور چیز جو میں کرتی ہوں, ایک اور میں نے اپنا ایک سسٹم بنایا کہ میں نے دن میں 5 لوگوں کی ایٹ لیسٹ تعریف کرنی ہے. بالکل. جو کیسے بھی ہوں, جا کے یار یو لک بیوٹیفل, تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں, تم نے کیا کیا ہے, اور وہ کیا ہو یا نہ ہو میں نے تعریف کرنی ہے. اس سے آپ یقین کریں یہ علاج ہے, آپ کر کے دیکھو. میں آپ کو ڈیلی دن کی آپ نے 5-10 لوگوں کی, اچھا فون کر کے کہہ سکتے ہیں پپو آپ کی بہت یاد آ رہی تھی, بالکل میں آپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی, آپ کتنی خوبصورت ہیں, بس یہ کہہ دو, آپ بھی اچھا فیل کرو گے. پپو کا تو ویسے ایک ہفتہ سیٹ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دس از کنٹیجیس. پازیٹیو انرجی کمپلیمنٹس. ایگزیکٹلی. آپ جب پازیٹیوٹی, آپ حدیث بھی ہے کہ ایک حدیث ہے نا کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہیں, اس کے گناہ آپ لے رہے ہیں. مائنڈ سائنسز اس کو پروف کر رہی ہے کہ آپ جب کسی کی گوسپ کریں, آپ فیل کریں گے, آپ تھوڑی دیر بعد خود ہیوی فیل کرنے لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیگیٹیوٹی آپ دور بیٹھ کے بھی کیچ کریں. جب آپ اس کی تعریف کریں, اس کی پازیٹیوٹی آپ سے کنیکٹ ہو رہی ہے اور آپ انر ہیپینس فیل کر رہے ہیں. چاہے آپ دور بیٹھیں, وہ سنیں یا نہ سنیں, آپ کر کے دیکھیں. تعریف کرتے ہی آپ کو ایک اچھی خوشی محسوس ہونے لگی, اور گوسپ کرتے ہوئے آپ خود ہیوی فیل کرنے ہے نا. یہ ایک بات ہے, بیڈ کامنٹنگ بالکل سے آپ دوسرے کا کیا بگاڑ رہے ہیں, آپ کا کیا دوسرے کا بگڑے نہ بگڑے, آپ کا سب سے زیادہ بگڑ جائے گا. دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. اور اسی لیے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کے مائنڈ پہ اور پرسنالٹی پہ کیسے اثر. پہلے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, لو جی میں نے عائزہ کو یہ کہہ دیا, لو جی میں نے دانش کو یہ کہہ دیا, میں نادیہ کو یہ کہہ دیا, فلاں کو یہ لکھ دیا کامنٹ. پہلے تو آپ کہتے ہیں ہلکے ہو گئے, ہلکے نہیں ہوئے آپ. آپ یقین کریں نادیہ, میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, مجھے اتنی ہنسی آئی. اس کے جو ہوسٹ تھے انہوں نے مجھے اسکرین شاٹس بھیجے, میں اس میں میڈیٹیشنز بتا رہی ہوں, کام کی باتیں بتا رہی ہوں. نیچے آپ کو پتہ ہے کامنٹ کیا آیا تھا, یہ خاتون کیا کسی کو کچھ سکھائیں گی, پہلے ان کا لباس تو دیکھیے, انہوں نے دوپٹہ تک تو پہنا ہوا نہیں ہے. اس پہ ان کی ٹیم نے نیچے کامنٹ کیا, سر آپ نے اس کو شاید میوٹ کر کے سنا ہے, آپ اس کا والیوم کھولیں اور یہ سنیں وہ کتنی کام کی بات, آپ ہی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ نادیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا.